الرحمن الرحیم باب ما جاء فی وقت الجمعہ۔ اس بات پہ تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ جمعے کی نماز کا وقت زوال کے بعد ہے۔ کیوں کہ جمعہ جو ہے یہ ظہر کے نماز کے قائم مقام ہے، تو جب ظہر کی نماز زوال سے پہلے جائز نہیں، زوال کے بعد ہے، تو پھر جمعہ بھی زوال سے پہلے نہیں، زوال کے بعد ہوگا۔ لیکن اس باب کے اندر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر زوال سے پہلے بھی جمعہ پڑھ لیا گیا تو اس جمعے کا اعادہ نہیں ہوگا، اس جمعے کا اعادہ نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جمعہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس بارے میں مصنف ابن ابی شیبہ میں اور دوسری کتابوں میں روایات موجود ہیں، اور اگلے باب کے اندر حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث جو ہے وہ آ رہی ہے۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس کو اگلے باب میں ذکر کریں گے۔ تو وہ روایت کی وجہ سے وہ کہتے ہیں، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جمعہ پڑھتے تھے، اور قیلولہ اور دوپہر کا کھانا جمعے کے بعد کھاتے تھے، یعنی جمعہ پہلے پڑھتے تھے، کھانا اور قیلولہ بعد میں کرتے تھے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 2 کھانے تھے، 3 نہیں تھے، جیسے ہمارے یہاں صبح ناشتہ، دوپہر کا کھانا، مغرب کا کھانا، ایسے نہیں تھا، 2 کھانے ہوتے تھے۔ صبح 11 بجے ایک کھانا ہوتا تھا، صبح 11 بجے، اور دوسرا کھانا مغرب سے پہلے یا متصلاً مغرب کے بعد، بس 2 کھانے ہوتے تھے۔ اب یہ صحابی کہتے ہیں ظاہر بات ہے کہ جب ہم قیلولہ اور 11 بجے کھانا کھانے کے بعد قیلولہ کرتے تھے، ظہر کی نماز پڑھ لیتے تھے۔ اب جب یہ قیلولہ اور کھانا جمعے کی نماز کے بعد کرتے ہیں تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی حضور علیہ السلام نے زوال سے پہلے بھی جمعہ، یعنی جیسے عید کی نماز جس وقت میں ہوتی 10:30 بجے، 10 ساڑھے 10 بجے، تو اس وقت جمعے کی نماز پڑھائی۔ لیکن یہ باب کی روایت مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ جو روایتیں ہیں، یہ روایتیں محکم نہیں ہیں۔ یہ روایتیں کیا ہیں؟ محکم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس میں جمہور نے یہ جواب ان کا دیا ہے کہ بھئی اس میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ پیچھے باب آپ نے پڑھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو صبح سویرے غسل کرے اور پہلے ٹائم مسجد میں جائے، اور صحابہ اس چیز کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، صحابہ اس چیز کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ جمعے والے دن قیلولہ اور کھانا جمعے کی نماز کے بعد کر دیتے۔ کیوں کہ اگر وہ کھانا کھا لیتے تو کھانے کے بعد جب آدمی کا معدہ بھر جاتا ہے، پیٹ بھرے، تو آدمی کو نیند آتی ہے، تو نیند اور کھانے کی وجہ سے وہ جمعے میں آخری وقت، اور دوسرا حضور علیہ السلام کا مستمر رہا، یعنی ساری زندگی حضور نے سردی گرمی جمعے کی نماز زوال کے فوراً بعد پڑھائی ہے، زوال کے فوراً بعد پڑھائی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اس حدیث کا، جو سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وہ ہے کہ وہ قیلولہ اور کھانا جمعے کے دن مؤخر کرتے تھے جمعے کی نماز کی وجہ سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جمہور کے نزدیک امام علی مقام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت امام احمد ابن حنبل کی بھی روایت ہے، وہ بھی جمہور کے ساتھ ہیں کہ چونکہ یہ ظہر کا قائم مقام ہے، جمعے کی نماز 2 رکعتیں ظہر کے 4 رکعتوں کے قائم مقام ہے، تو جب ظہر زوال سے پہلے جائز نہیں ہے وقت سے، تو جمعہ بھی ظہر سے پہلے جائز نہیں ہوگا۔ جمہور کے دلائل اس سے مضبوط ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ یہ حدیث انہوں نے پیش کی، باب کے اندر بھی حدیث ہے، تو جمہور کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ساری زندگی جو جمعہ ہے وہ ظہر کی نماز کے بعد پڑھا ہے، یعنی زوال کے بعد پڑھا ہے، ساری زندگی جمعہ جو ہے وہ زوال کے بعد پڑھا ہے، زوال سے پہلے نہیں پڑھا۔ تو جو ایک روایت یہ پیش کی جا رہی ہے اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ وہ کھانے اور قیلولے کو مؤخر کرتے تھے جمعے کی وجہ سے، کیونکہ جمعے میں صبح سویرے جانا ہوتا ہے۔ لیکن جمہور کے نزدیک اگر زوال سے پہلے جمعے کی نماز پڑھ لی تو اس کی زوال کے بعد اس جمعے کا اعادہ ضروری ہے، فرض ہے کہ دوبارہ اس کا اعادہ کیا جائے، کیونکہ زوال سے پہلے جمعہ نہیں